اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پرنٹ میڈیا میں بھی ایسے مضامین شائع ہو رہے ہیں جن میں مذہبی عقائد کو موضوع بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا میں بعض چینل ایسے پروگرام پیش کر رہے ہیں جن میں خالص مذہبی موضوعات پہ پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت سے متعلق ہے۔ تو ختم نبوت کے متعلق جماعت احمدیہ کا موقف کیا ہے، اس پروگرام کو لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالو صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے ہم سوالات کریں گے کہ ختم نبوت کی حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں جماعت کا موقف کیا ہے، اور جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات کیا ہیں قرآن مجید کی روح سے اور احادیث کی روح سے۔ تو آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ محترم مولانا صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ مسئلہ ختم نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارا اور دوسرے تمام فرقوں کا آپس میں اتفاق ہے، مگر بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جس مسئلے میں ہمارے تمام مخالفین ہمارے ساتھ متفق ہیں، اسی مسئلے کی آڑ لے کر ہمارے خلاف لوگوں کے جذبات کو مشتعل کیا جاتا ہے۔ ورنہ دیکھیں، تمام فرقے اس بات پہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بیان فرمایا۔ ہم بھی اسی بات پہ اعتقاد رکھتے ہیں، تو اس پہلی بات پہ ہمارا آپس میں اتفاق ہے۔ تمام فرقے اس بات پہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور مکمل شریعت لے کر آئے تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے اور اپنی نئی شریعت اور نیا دین جاری کرے۔ ہم بھی اسی بات کو مانتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور مکمل شریعت لے کر آئے تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے اور اپنی نئی شریعت اور نیا دین جاری کرے۔ تو اس بات پر بھی ہمارا آپس میں اتفاق ہے۔ تمام فرقے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، سوائے کچھ عرصہ سے ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جنہوں نے احادیث کا انکار کر دیا۔ ان کے سوا باقی تمام فرقے اس بات پہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بعد اسلام کی خدمت کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی ہے۔ تو ہم بھی اسی بات پہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بعد اسلام کی خدمت کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی۔ تو آج تمام بریلوی، تمام دیوبندی، تمام اہل حدیث، تمام اہل تشیع اور تمام اہل سنت فرقے اور ان کی تمام اندرونی ذیلی شاخیں اس بات پہ اعتقاد رکھتی ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسلام کی خدمت کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی۔ تو یہی ہمارا اعتقاد ہے۔ تو اس وقت جماعت احمدیہ سمیت یہ تمام فرقے خاتم النبیین کے بعد خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کی آمد کے عقیدے کے قائل ہیں۔ فرق صرف اس بات میں ہے کہ ہمارے علاوہ باقی فرقے یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کے بعد خدمت اسلام کے لیے جو مسیح نبی اللہ آئے گا وہ شخصیت ہے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں آیا تھا، جس کو خدا نے انجیل عطا فرمائی تھی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ صاحب انجیل اسرائیلی مسیح نبی اللہ آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں، اور ان بشارات کے مطابق وہ اس امت میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور اسلام کی خدمت سر انجام دیں گے۔
تو حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اسرائیلی مسیح جس پہ خدا تعالیٰ نے انجیل نازل کی تھی وہ آسمان پہ زندہ نہیں ہے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو جو بشارات دی گئی ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ اس امت میں اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت سے اور آپ کی غلامی کے طفیل ایک ایسا انسان پیدا کرے گا جسے خدا تعالیٰ مسیح نبی اللہ کا مقام اور لقب عطا فرمائے گا۔ تو حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام اس بات کے دعوے دار ہیں کہ جس مسیح نبی اللہ کے آنے کی خبر دی گئی ہے مجھے خدا نے بتایا کہ وہ میرا وجود ہے۔ اب یہ ہے بنیادی اختلاف۔ تو دوسرے فرقے کہتے ہیں کہ چونکہ پرانے نبی مسیح نے آنا ہے اس لیے خاتم النبیین کے بعد خاتم النبیین سے پہلے کا بنا ہوا نبی مسیح وہ تو آ سکتا ہے، خاتم النبیین کے بعد نبی نیا نہیں پیدا ہو سکتا۔ اب دیکھیں اس بات پہ غور فرمائیں، بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر خاتم النبیین کے بعد اسلام کی خدمت کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر نہ پرانا نبی آئے گا نہ نیا نبی آئے گا۔ تو اگر تمام فرقے خاتم النبیین کے بعد ایک پرانے نبی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں تو پتہ لگا تمام فرقے اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کے بعد اسلام کی خدمت کے لیے نبی کے آنے کی ضرورت موجود ہے، کیونکہ اگر ضرورت نہیں تو پھر نہ پرانا نہ نیا کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گئے، وہ ایک بڑی سادہ سی مثال دیا کرتے تھے اس کو سمجھانے کے لیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک انسان بیمار ہو، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے، اسے دوائی دیتا ہے اور اسے نصیحت کرتا ہے کہ تم چاول نہ کھایا کرو، چاول تمہیں نقصان دیں گے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ مریض شام کو پھر گھر میں آ کے چاول کی پلیٹ کھا جاتا ہے اور اگلے دن ڈاکٹر کے پوچھنے پہ جواب دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کل جب آپ نے مجھے چاول کھانے سے منع کیا تھا تو آپ کے منع کرنے کے بعد میں نے چاول نئے پکا کر تو نہیں کھائے، صبح کے پکے ہوئے کھا لیے۔ اب یہ بات بڑی ہنسی والی ہے کہ اگر کسی انسان کے لیے چاول کھانے منع ہیں تو وہ ڈاکٹر کے منع کرنے سے پہلے پکیں یا بعد میں پکیں، دونوں صورتوں میں منع قرار پائیں گے۔ اسی طرح اگر خاتم النبیین کے بعد اسلام کی خدمت کے لیے کسی نبی کا آنا منع ہے تو وہ نبی خاتم النبیین سے پہلے پیدا ہو یا بعد میں پیدا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا آنا منع قرار پائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت میں اختلاف کوئی نہیں ہے، شخصیت کی تعیین میں صرف ان بشارات کے مطابق جی خدمت اسلام کے لیے آنے والے مسیح نبی اللہ کی شخصیت کی تعیین میں اختلاف ہے کہ آنے والا خدمت اسلام کے لیے آنے والا خادم اسلام مسیح نبی اللہ یہ ہے یا یہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ ضرور آئے گا، لیکن کون ہوگا اس کون کے جواب پہ فرق ہے۔ تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ ایک انسان قرآن پاک اور احادیث پہ غور کرے اور اس سوال کا جواب پانے کی کوشش کرے کہ کیا آذرو قرآن و حدیث انجیل والے اسرائیلی مسیح علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے۔ اگر کوئی انسان قرآن پاک اور احادیث پہ غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ انجیل والے اسرائیلی مسیح علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں تو اس کے نزدیک ان بشارات کے مطابق وہی یہاں پہ آئیں گے۔ اس انسان کے نزدیک جس کے نظروں میں آذرو قرآن و حدیث حضرت مسیح علیہ السلام کی آسمانوں پہ زندگی ثابت ہو جائے، اس کے نزدیک دلائل کے لحاظ سے احمدیت مر گئی۔ لیکن اگر کوئی انسان قرآن پاک اور احادیث پہ غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ انجیل والے اسرائیلی مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے، آنے والا مسیح جو خادم اسلام ہوگا وہ اس امت میں سے پیدا ہوگا، تو اس کے نزدیک دلائل کے اعتبار سے سوائے احمدیت کے باقی تمام فرقے فوت ہوتے ہیں۔ تو احمدیت اور باقی فرقوں میں اس بات کی تحقیق کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور وفات کا مسئلہ
وہ احمدیت اور باقی فرقوں کے درمیان زندگی اور وفات کا مسئلہ. بالکل صحیح، بنیادی مسئلہ جی. یہی ہے. اچھا قاسم صاحب، یہ جو خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں بھی سورہ احزاب آیت نمبر 41 میں، مختلف ترجمے جو عام مسلمانوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں ان کی بابت میں آپ سے پوچھتا ہوں. ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، خاتم النبیین وہ ہے جو نبیوں کو ختم کرنے والا ہے. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے خاتم، ایک النبیین. جی النبیین تو نبی کی جمع، بڑی سادہ سی بات ہے. جی پہلا لفظ ہے خاتم. تو لفظ خاتم کا جو بھی کوئی ترجمہ کرے ہمیں وہ منظور ہے، صرف اس پہ غور کرنا پڑے گا. جی اگر خاتم النبیین کا ترجمہ دوسرے لوگ یہ کرتے ہیں کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، جی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہر نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی ذاتی جسمانی حیثیت، ایک اس کی روحانی حیثیت. ذاتی اور جسمانی حیثیت کے لحاظ سے دیکھیں تو جس وقت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہمارے تمام مخالفین کے نزدیک سارے انبیاء جسمانی طور پہ فوت ہو چکے تھے. صرف ایک نبی حضرت مسیح علیہ السلام، ان کے خیال میں ان کی جسمانی حیثیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان کے بقول اس آیت کے مطابق تمام انبیاء کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا، جو ایک نبی ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا وہ بھی آپ سے ختم نہیں ہو سکا. وہ تو بعد میں پھر آئے گا. تو ان کی جو تشریح ہے جی اس کے لحاظ سے تو یہ ترجمہ مخالفین کے سامنے جگ ہنسائی کرنے والی بات ہے. صحیح. اگر آج ایک ہندو کہہ دے کہ بھئی نعوذ باللہ تمہارے نبی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ میں تمام انبیاء کو ختم کرنے آیا ہوں، حالانکہ جب غور سے دیکھیں تو تمام انبیاء پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. صحیح. ایک نبی تھا جو ابھی فوت نہیں ہوا تھا، یعنی جس کی جسمانی حیثیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی، اور تمہارے نبی سے تو وہ بھی نہیں ختم، دعویٰ اتنا بڑا کر دیا. تو سوائے ہمارے سامنے شرمندگی کے ہم کوئی اور جواب نہیں دے سکتے. دوسری حیثیت ہوتی ہے نبی کی روحانی حیثیت. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام انبیاء کا فیض، ان کی روحانی تاثیر ختم ہو چکی تھی. لیکن ہمارے مخالفین کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کا فیض، جن کی تاثیر، جن کی تبلیغ، جن کی تربیت کا زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امت میں جاری رہے گا. تو اگر ان کی تشریح دیکھیں تو اس کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہی رہ جاتا ہے، اس کا ثبوت کوئی نہیں رہ جاتا. تو ہمارے نقطۂ نگاہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب دنیا میں آپ تشریف لائے تو آپ نے تمام انبیاء کے دین ختم کر دیے. جی تمام انبیاء کی روحانی تاثیر اور ان کے فیض کا دروازہ بند کر دیا. چنانچہ قرآن پاک نے اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جی کہ اے لوگو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے علاوہ جو شخص کسی اور نبی کے دین کی تلاش کرے گا وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. وہ ہوا فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ گھاٹا پانے والوں میں ہوگا. جی تو آپ نے پہلے تمام انبیاء کے فیض کو ختم کیا ٹھیک. اور اپنے فیض کے دریا کے جاری ہونے کا اعلان کر دیا. صحیح. فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، ہے اے نبی تو اعلان کر دے کہ اگر تم خدا کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے. جی اور آگے لمبی تفصیل ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں جو انسان محبوب خدا بنے گے ان میں سے کوئی صالح بنے گا، کوئی شہید بنے گا، کوئی صدیق بنے گا، کوئی نبی بنے گا. جی تو یہ ہے مفہوم کہ آپ نے تمام انبیاء کے فیض کو ختم کر دیا، جی تمام انبیاء کی شریعتیں، ان کے دینوں کو ختم کر دی. درست ہے، اور حضور کا دین اور حضور کی شریعت وہ جاری رہے. جاری رہے. اچھا، ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کو بند کرنے والا. اس بارے میں آپ فرمائیں. بات یہ ہے کہ یہ بھی پہلے ترجمے سے ملتی جلتی بات ہے. جی اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ترجمہ ہمارے مخالفین کے اپنے عقیدے کے مخالف ہے. جی
ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کو بند کر دیا. جی اب کیا بند کر دیا؟ جبکہ ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں اور وہ آخری زمانے میں آئیں گے، پوری دنیا کو تبلیغ کریں گے، پوری دنیا ان کے ہاتھ پہ فیض پائے گی، ان کے وجود سے وہ روحانی تاثیرات پائیں گے. تو بند کیا کیا؟ بند تو نہ ہوا. بند تو نہیں ہوا. ہاں اگر ہمارے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو وہی پہلے والی بات یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے فیض کے دروازے بند کر کے اپنے فیض کے دروازے کھول دیے، جاری کیا. اچھا ایک یہ بتائیے آپ کہ نبی کی بعثت کی وجہ کی، وہ کب نبی مبعوث ہوتا ہے اور کس غرض کے لیے دنیا میں آتا ہے؟ یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. اگر ہم یہ مانیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کا آنا بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اسباب وہ بھی بند ہو گئے جن کے نتیجے میں نبی کی بعثت ہوا کرتی ہے؟ صحیح. کیا وہ وجوہات، وہ خرابیاں، ان فتنوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا جن کے نتیجے میں نبی کی بعثت ہوتی ہے؟ یہ سوال قابل غور ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کا آنا تو بند کر دے لیکن نبیوں کے آنے کے جو اسباب اور وجوہات ہیں ان کا دروازہ بند نہ کرے. یعنی فتنوں کا دروازہ کھلا رہے، فتنوں کا علاج کرنے والوں کا دروازہ بند کر دے، روحانی امراض کا دروازہ کھلا رہے، روحانی امراض کا علاج کرنے والے اطباء کا دروازہ بند کر دے. قرآن کریم نے اس بات پہ بڑا زور دیا. قرآن کریم کی ہر سورت کی پہلی آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم گرامر کے لحاظ سے کچھ مطلب میں دونوں لفظوں کا آپس میں فرق ہے، لیکن بنیادی طور پر دونوں لفظ صفت رحم سے نکلے ہیں. تو گویا قرآن کریم نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحم پہ زور دیا. صحیح. اور اس صفت کو ہمیں ذہن نشین کرانے کے لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریق اختیار فرمایا کہ آپ نے اپنی امت کو حکم دیا کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہر اہم کام کرنے سے پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ لمحہ بلمحہ ہر مسلمان کو اس خدا تعالیٰ کی صفت رحم کی جانب توجہ رہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے فتنوں کا دروازہ بند نہیں کیا، خرابیوں کا دروازہ بند نہیں کیا، لیکن ان کا علاج کرنے والے انبیاء کا دروازہ بند کر دیا، تو یہ خدا کے رحم کے خلاف ہے. پھر یہ رحم تو نہیں امت پہ، خدا کی طرف سے نعوذ باللہ ایک بے رحمی کا سلوک ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کن تم خیر امت، تم تمام انبیاء کی امتوں سے سب سے بہترین امت ہو. تو بہترین امت کے ساتھ خدا تعالیٰ بے رحمی کا سلوک کرے تو بہترین کیا ہوئی. اب دیکھیں قرآن پاک کیا فرماتا ہے. انبیاء کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں، نیا دین جاری کرتے ہیں. وہ نبی اس وقت آیا کرتا ہے جب پہلا دین یا تو اس کی تعلیمات محفوظ نہ رہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہو، ان میں کمی بیشی پیدا کر دی گئی ہو، تو پھر نیا نبی آتا ہے جو نیا دین، نئی شریعت لاتا ہے. یا پہلے دین میں جو مسائل ہیں وہ نئے زمانے کے مسائل اور مشکلات کا حل نہ پیش کر رہے ہوں، پہلے دینوں کی تعلیمات اس زمانے میں کارگر نہ ہوں، تو پھر نیا نبی آتا ہے جو نئی شریعت اور نیا دین پیش کرتا ہے جو اس زمانے کے موجودہ مسائل کا حل بتائے. تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ قرآن کریم مکمل شریعت ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں اس کی قیامت تک حفاظت کروں گا. تو ان دونوں باتوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ایسا نبی جو نئی شریعت اور نیا دین پیش کرے اور اسلام کی شریعت کو منسوخ کر دے، اس کے آنے کی دنیا میں ضرورت نہیں ہے، وہ اب نہیں آئے گا. دوسری قسم کے انبیاء وہ ہوتے ہیں جو نہ پہلی شریعت کو منسوخ کرتے ہیں نہ نئی شریعت لاتے ہیں، بلکہ خود بھی پہلی شریعت پہ عمل کرتے ہیں اور دنیا کو بھی پہلی شریعت پہ عمل کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں. اور دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیمی دین پیش کیا، آپ نے پہلے انبیاء کے دینوں کو منسوخ کر دیا. ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، دونوں بیٹے
دونوں نبی ہیں، جی دونوں نبی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے باپ کے ابراہیمی دین کو منسوخ نہیں کیا، نہ نیا دین پیش کیا۔ جی دونوں بیٹے نبی ہونے کے باوجود خود بھی ابراہیمی دین پہ عمل کرتے تھے جی اور لوگوں کو بھی ابراہیمی دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ جی یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، جی یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹا جی نبی ہیں، نبی ہونے کے باوجود انہوں نے دین ابراہیمی کو منسوخ نہیں کیا، صحیح خود بھی ابراہیمی دین پہ عمل کیا، لوگوں کو بھی ابراہیمی دین کی تبلیغ کی۔ جی تو یہ ایک ہی گھرانے کے افراد، ان کا ذکر کر کے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ انبیاء کی دو قسمیں ہوتی جی ہیں۔ تو یہ بات کہ ایسا نبی امت میں آ سکتا ہے کہ نہیں، جی اس کے آنے کی ضرورت پیدا ہوگی یا نہیں، جو خود بھی اسلامی شریعت پہ عمل کرے اور لوگوں کو بھی اسلامی شریعت کی تبلیغ کرے۔ جب ہم اس سوال پہ غور کرتے ہیں تو قرآن پاک سورۃ الصافات میں فرماتا ہے جی کہ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اکثر الاولین، پہلی قوموں کی اکثریت خراب ہو گئی، پہلی قوموں کی اکثریت خراب ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، تو ہم نے ان لوگوں میں اپنے نبی بھیج دیے۔ اس آیت نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کا دستور یہ تھا کہ جب قوموں کی اکثریت میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا تو خدا تعالیٰ نبی کی باسط کیا کرتا تھا۔ اگر ہماری امت میں قیامت تک ہماری امت کی اکثریت درست رہے گی، ہماری امت میں بگاڑ نہیں آئے گا، تو پھر یہ آیت بتاتی ہے کہ ہماری امت کو کسی خادم اسلام نبی اللہ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ دیکھیں، قرآن کریم نے ہمیں ایک یہ بھی اصول سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف کی آخری آیت میں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جی انبیاء کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے سبق ہے کہ ہم ہر مسئلے کی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی بیان کردہ تاریخ انبیاء کو پڑھیں۔ جی قرآن کریم فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، ہم نے تورات نازل کی موسیٰ علیہ السلام، جی فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی موجود تھی، خدا کا نور بھی موجود تھا۔ کیا مطلب؟ اس میں تحریف نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس میں کمی بیشی رد و بدل نہیں آیا تھا، اور اس زمانے کے مسائل کا حل بھی اس میں موجود تھا۔ شریعت موجود تھی، محفوظ تھی، لیکن فرمایا کہ شریعت کے ماننے والے وہ انتشار کا شکار ہو چکے تھے، وہ وحدت کی لڑی میں منسلک نہیں رہے تھے، وہ بات بات پہ اختلافات میں مبتلا تھے، عمل بگڑ گئے تھے، عمل بگڑ گئے تھے۔ کوئی ذرائع کی آیت کی ایک تشریح کر رہا ہے، دوسرا اس کے مخالف کر رہا ہے، جی تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگلے فکرے میں یحکموا بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، جی بنی اسرائیل میں ہم نے جب اختلافات پیدا ہوئے، جب وہ امت فرقہ بندی کی لپیٹ میں آئی، جی تو ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے ایسے انبیاء بھیجے یحکموا بہا، جو تورات کی تعلیمات کے مطابق بنی اسرائیل کی امت کے دینی اختلافات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، نئی بات نہیں پیش کیا کرتے تھے۔ اب یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں تورات موجود تھی، جی محفوظ تھی، اس کے اندر بنی اسرائیل کی قوم کے مسائل کا حل بھی موجود تھا، لیکن امت ساری آپس میں انتشار کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ جی تو ان کے دینی اختلافات کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے ان کے دینی اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم کے طور پر بنی اسرائیل میں انبیاء بھیجے، جو خود بھی تورات کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے جی اور بنی اسرائیل کو بھی تورات کی تعلیمات کی تبلیغ کرتے تھے، اور ان کے دینی اختلافات کا صحیح حل پیش کرتے تھے کہ جو تشریح تم کرتے ہو وہ درست نہیں، جو تشریح مجھے خدا نے سمجھائی ہے وہ کافی ہے۔ صحیح، اب اس آیت پہ جب غور کریں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہماری امت قیامت تک وحدت کی لڑی میں پروئی رہے گی، ہماری امت پر اختلاف اور انتشار کا زمانہ نہیں آئے گا، تو پھر ہماری امت کو کسی خادم اسلام نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر ہماری امت وحدت سے محروم ہو جائے گی، انتشار اس میں پھیل جائے گا، بات بات میں اختلافات جنم لیں گے، تو پھر یہ آیت کہتی ہے کہ ہماری امت کو
ایسے نبی کے آنے کی ضرورت موجود ہے جو خدا سے فیض پا کر، خدا سے عرفان حاصل کر کے دینی مسائل کے اختلافات کا تصفیہ کرے. یہی وجہ ہے. اب دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ خدا نے آیت خاتم النبیین کا نزول فرمایا، آپ سے زیادہ کوئی اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکتا. اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرے خاتم النبیین ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد میری امت کو کسی خدمت اسلام کے لیے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کبھی بھی اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیتے. درست. لیکن آپ نے آیت خاتم النبیین کے نزول کے باوجود، تمام باتوں کا عرفان سب سے بڑھ کر پانے کے باوجود، اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دے کر ہمیں سمجھا دیا کہ خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کا آنا میرے مقام خاتم النبیین کے خلاف ہے، نہیں ہے. چنانچہ تمام فرقے ان بشارات کی سچائی کے قائل، گویا تمام فرقے اس بشارت کی سچائی کا اعتقاد رکھ کر اس بات پہ اجماع کر رہے ہیں کہ خدمت اسلام کے لیے کسی نبی کا آنا آیت خاتم النبیین کے خلاف نہیں. اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ امت میں اختلافات ہو چکے ہیں، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے ایک خادم اسلام نبی کی ضرورت ہے. اچھا، اب ایک عام مشہور ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ آخری کا مفہوم کیا ہے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، تو پھر تمام فرقے ایک طرف ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس سے متضاد عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کے بعد ایک نبی مسیح آئے گا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پوری دنیا اس کے ہاتھ پہ ایمان لائے گی، اتنا بڑا اس کا فیض جاری ہوگا، پھر آخری تو وہ ہوئے جو آخر میں آئے گا. بالکل صحیح. کہتے ہیں کہ نہیں، بات یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام چونکہ پہلے سے نبی بن چکے ہیں، اس لیے وہ تو آ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے پیدا ہونے کے لحاظ سے اور مبعوث ہونے کے لحاظ سے آخری نبی. بھئی پیدا ہونا اور مبعوث ہونا یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اگر خاتم کا معنی آخری، النبیین کے معنی نبی کی جمع انبیاء، تو پیدا ہونا اور مبعوث ہونا یہ کہ تیسرا لفظ اس میں ہے کوئی نہیں. اور اگر یہ ہم تسلیم کر لیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، تو ان کے عقیدے کے لحاظ سے خاتم النبیین کا وصف تقسیم ہو کر دو ٹکڑے ہو کر دو نبیوں میں تقسیم ہو جائے گا کہ پیدا ہونے کے لحاظ سے، مبعوث ہونے کے لحاظ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی آخری نبی، لیکن دنیا کو تعلیم دینے کے لحاظ سے، دنیا کو تبلیغ کرنے کے لحاظ سے، دنیا میں اپنا فیضان جاری کرنے کے لحاظ سے آخری نبی کون ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قرآن کریم ایک نبی کو خاتم النبیین قرار دے رہا ہے، لیکن ان کی تشریح کے مطابق نعوذ باللہ دو نبی خاتم النبیین قرار پا رہے ہیں. پھر بات یہ ہے کہ محض آخری نبی ہونا اس میں تو کوئی خوبی کی بات نہیں. کہتے ہیں جی چونکہ آپ سب سے آخر میں آئے، اس لیے آپ پہلے سارے انبیاء سے افضل قرار پائے. بھئی افضلیت تو اپنی خوبیوں کے لحاظ سے ہوتی ہے، کوئی پہلے آئے، درمیان میں آئے، آخر میں آئے، اس سے کوئی خوبی پیدا نہیں ہوتی. اگر بعد میں آنے والا پہلے سے افضل ثابت ہوتا ہے، ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. اس درود شریف سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان سب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یحییٰ علیہ السلام آئے. تو اگر بعد میں آنے والا پہلوں سے افضل ہوتا ہے تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم سے افضل ماننا پڑے گا. زکریہ علیہ السلام ان کے بعد آئے، اگر بعد میں آنے والا پہلوں سے افضل ہوتا ہے تو زکریہ علیہ السلام کو بھی افضل ماننا پڑے گا. بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تمام انبیاء کے آخر میں قیامت کے قریب آئیں گے،
اگر بعد میں آنے والے کو پہلوں سے افضل ثابت کرتا ہے تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں تمام انبیاء کے بعد آئیں گے وہ اپنے سے پہلے ہونے والے تمام انبیاء سے افضل قرار پائیں گے، نعوذ باللہ، بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھیں یہ دنیا جاری ہے، جی لوگ پیدا ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، جی آخر دنیا ختم ہوگی۔ ہوں، جو انسان دنیا میں سب سے آخر میں پیدا ہوگا، کوئی پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ہاں؟ جی تو جو انسان دنیا میں سب سے آخر میں پیدا ہوگا تو کیا وہ سب سے آخر میں پیدا ہونے کے نتیجے میں اپنے سے پہلا پیدا ہونے والے تمام انسانوں سے افضل قرار پائے گا؟ تو یہ کوئی ظاہر بات ہے۔ نہیں ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ صرف ہم نہیں کہتے، پہلے بزرگ بھی اس بات کو کہتے ہیں جی کہ بھئی آیت خاتم النبیین یہ کوئی تاریخی بات نہیں بیان کر رہی، ہوں، یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور آپ کی شان بیان کر رہی ہے، ہوں، اور سب سے آخر میں پیدا ہونا یہ تو کوئی افضلیت اور شان کی بات نہیں ہے۔ ہوں، چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں بہت پرانے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ختم الاولیاء، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی کتاب کا نام ہے ختم الاولیاء، اور لکھنے والے بزرگ ہیں الشیخ ابی عبداللہ محمد بن علی بن حسن الحکیم الترمذی۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ مضمون بیان کیا ہے۔ جی یہ صفحہ 341 میرے ہاتھ میں ہے۔ جی اس میں انہوں نے اس بات پر تبصرہ کیا ہے، کہتے ہیں یظنو، جو لوگ حقیقت حال سے بے خبر ہیں وہ خیال کرتے ہیں انا خاتم النبیین تعویلہ، ہوں، کہ جو خاتم النبیین کا لفظ ہے اس کی تعویل یہ ہے، ہوں، یہ نہیں کہتے کہ حقیقی مفہوم، تعویل کیسے ہیں؟ ایسا مفہوم جو حقیقی نہ ہو، مجازی ہو۔ جی جیسے کالی ٹوپی، ہوں، یہ لفظ کالی رنگت کو بیان کر رہی ہے، حقیقی مفہوم۔ لیکن کہیں کالا چور، جی چور تو گورا بھی ہو سکتا ہے، ہوں، تو لفظ کالا چور میں جو کالا ہے یہ اپنے مجازی مفہوم میں ہے، تعویل ہے، حقیقت نہیں۔ کہتے ہیں جی خون سفید، حالانکہ خون تو سرخ ہوتا ہے، جی تو یہ مجاز ہے، تعویل ہے۔ ہوں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جی اب رسی تو کوئی دکھائی نہیں دیتی، ہوں، تو رسی سے کیا مراد ہے؟ خدا کا دین، خدا کی شریعت، جی تو یہ تعویل ہے، یہ مجاز ہے۔ صحیح، تو کہتے ہیں کہ لوگ خاتم النبیین کی تعویل یہ کرتے ہیں جی انہو آخرہم مبعثاً، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ ہوں، لوگ کیا تعویل کرتے ہیں؟ یہی آج ہمارے آخری، مخالفین تعویل کرتے جی ہیں کہ آخر پہ آئے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے تمام انبیاء کے آخر میں نبی بنے۔ جی کہتے ہیں یہ تعویل لوگ کرتے ہیں، کون؟ جو حقیقت سے بے خبر ہیں۔ ہوں، اس پر وہ تبصرہ کرتے ہیں فَأَيُّ مَنْقَبَةٍ فِي هَذَا، ہوں، کہ یہ لفظ تو قرآن کریم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے بیان کیا تھا، جی تو کہتے ہیں ایو منقبۃ فی ھذا، تمام انبیاء سے سب سے آخر میں مبعوث ہونے میں کون سی شان ثابت ہوتی ہے؟ ہوں، وَأَيُّ عِلْمٍ فِي ھذا، تمام انبیاء سے سب سے آخر میں پیدا ہونے، تمام انبیاء سے سب سے آخر میں نبی بننے میں کون سا علمی نقطہ ہے؟ کہتے ہیں ھذا تعویل البلہ الجہلہ، کہتے ہیں یہ بے وقوفوں اور جاہلوں اور نادانوں کی تعویل ہے۔ ہوں، کہ خاتم النبیین جس میں اتنی اعلیٰ شان بیان کی گئی، وہ اس کا مفہوم وہ بیان کر جس میں کوئی شان نہیں، کوئی فضیلت کی بات غلطی نہیں۔ یہی مضمون جی آج کل دیوبندی فرقہ ہمارے ملک میں بڑا ہوں، مشہور ہے۔ جی ان کے بانی تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، انہوں نے کتاب لکھی ہے تحذیر الناس۔ جی وہ اس سوال کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے ہوں، تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ ہوں، سو عوام کے خیال میں، یہ نہیں کہتے کہ اہل عرفان کے خیال میں، نہیں، عوام ان کے کے، خیال میں، عوام کے خیال میں، کہتے ہیں سو عوام کے خیال میں
تو رسول اللہ سلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد جی اور آپ سب میں آخر نبی ہیں۔ کہتے ہیں خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کرنا کہ زمانے کے لحاظ سے آپ سب سے آخر میں نبی بنے، یہ عوام کا خیال ہے، اہل عرفان کا، سمجھداروں کا خیال نہیں۔ کہتے ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا، جی اہل فہم سمجھدار لوگ، جی اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں، یعنی زمانے کے لحاظ سے پہلے آنا یا بعد میں آنا، اس میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ کوئی پہلے آ گیا، کوئی بعد میں آ گیا، اس میں کوئی خوبی کی بات نہیں، کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ پھر مقام مدح میں ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا؟ کہتے ہیں جب زمانے کے لحاظ سے سب سے آخر میں آنے میں کوئی فضیلت نہیں، جی تو پھر خاتم النبیین کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں آپ کی شان بیان ہوئی، یہ تو کوئی بات نہیں۔ شان تو کوئی نہیں۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہاں اگر اس وصف کو، یعنی خاتم النبیین کا جو وصف ہے، اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجئے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ خاتم النبیین کے لفظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف یا آپ کی کوئی شان بیان نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں تو البتہ خاتمیت با اعتبار تأخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے۔ تو پھر خاتم النبیین کا ترجمہ یہ کرنا کہ آپ زمانے کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہیں، پھر یہ صحیح ہوگا۔ مگر کہتے ہیں یہ کہنا کہ خاتم النبیین کے لفظ میں خدا تعالیٰ نے آپ کی مدح بیان نہیں کی، آپ کی کوئی شان بیان نہیں کی، یہ ایسی بات ہے۔ کہتے ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی، جس بات کو دیوبندی فرقہ کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ قرار دے رہے ہیں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہیں، اسی کو آج ہمارے مخالفین اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو مطلب کیا تھا؟ ہمارے نزدیک آخری نبی کا مطلب وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سمجھایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الحج میں، آپ فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، انی آخر الانبیاء و مسجدی ھذا آخر المساجد، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد یعنی مدینے والی مسجد نبوی یہ آخری مسجد۔ اس ایک ہی جملے میں آپ نے اپنے آخری نبی ہونے کا مفہوم ہمیں سمجھا دیا جی کہ اگر آپ کی مسجد نبوی آخری مسجد ہے، اگر اس کے بعد اس کی اتباع میں اس کے مقاصد پورے کرنے کی خاطر دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسجدیں بن سکتی ہیں اور بنتی چلی جائیں گی، اس کے باوجود مسجد نبوی آخری مسجد ہی رہے گی، تو پھر پتہ لگا آخر الانبیاء کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کی اتباع میں آپ کی بعثت کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نبی آ سکتا ہے۔ جی اگر آخر الانبیاء کے تحت آئندہ نبی نہیں پیدا ہو سکتا تو آخر المساجد کے تحت آئندہ مسجد نہیں بن سکتی۔ اور آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ مسجدیں تعمیر کرو، فرمایا جو انسان اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جی تو اس حدیث میں آپ نے آخری نبی کا مفہوم سمجھا دیا کہ آخری نبی کا مطلب یہ ہے ایسا نبی کہ باقی آنے والے تمام انبیاء اس کے خادم ہوں، اس کے ماتحت ہوں، ان کا رتبہ اس کے رتبے سے نیچے ہو۔ یعنی جب انسانوں کی طرف سے خدا کی طرف دیکھیں، جب انسان کے اوپر کو نگاہ جائے تو سب سے آخری مرتبے کا نبی، سب سے آخری شان کا نبی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود۔
ٹھیک ہے تو یہ مضمون جی ہے. مرتبے اور ورنہ شان دیکھیں اگر یہ ہو کہ آئندہ نبی نہیں آ سکتا جی تو بھئی پھر کیوں قائل ہے مسیح کے آنے کے. جی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی خاتم النبیین کا مطلب سب سے بہتر سمجھنے کے نتیجے میں اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دے کے ہمیں اس مسئلے کی حقیقت سمجھا دیا. کام صاحب اب آخری ایک ترجمہ جو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ فرمائیں کہ نبیوں کی مہر، کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کی مہر، تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ وہ عام طور پہ ہمیں یہ معنی تسلیم ہے جی کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم جو بھی کوئی خاتم کا ترجمہ کرے گا ہمیں وہ تسلیم ہے. ٹھیک ہے. باقی رہا کہ اس کی تشریح اگر وہ تشریح شریعت کے مطابق ہوگی تو ہم اس کو بھی سینے سے لگائیں گے. جی اگر وہ تشریح شریعت کے خلاف ہوگی تو پھر ہم اس سے معذرت کر لیں گے. جی. لیکن ترجمہ ہمیں منظور ہے. جو بھی کوئی خاتم کا ترجمہ کرنا چاہے ہم شرح صدر کے ساتھ اسے قبول کرنے کو تیار ہیں. صحیح. اب لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں، ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے خاتم النبی، نبیوں پر مہر. جی نبیوں پر مہر. مہر کہتا ہے نبیوں پر مہر لگ گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ پر کس لفظ کا ترجمہ ہے. لفظ تو دو ہیں، ایک خاتم اس کا معنی ہو گیا مہر، دوسرا النبیین اس کا معنی انبیاء. تو پر کس لفظ؟ پر کے لیے عربی زبان میں اللہ کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن کریم میں پہلے رکوع میں آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر مہر لگائی. ٹھیک. تو یہاں اگر یہ لفظ ہوتا کہ خاتم علی النبیین پھر یہ ترجمہ درست تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں کیا ہے؟ خاتم النبیین، نبیوں کی مہر. جی کہتے ہیں جی بات یہ ہے مہر سب سے آخر میں لگتی ہے. بھئی یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ مہر آخر میں لگے. مہر تحریر کی ابتدا میں بھی لگتی ہے، درمیان میں بھی لگ جاتی ہے، آخر میں بھی لگ جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مہر خواہ کسی تحریر کے شروع میں لگائیں، درمیان میں لگائیں یا آخر میں لگائیں، کرتی کیا ہے؟ مہر جس جگہ پہ بھی لگتی ہے، جب بھی لگتی ہے وہاں اپنے نقش پیدا کر دیتی ہے. یہ مہر کا کام ہے. جی جہاں بھی لگے گی، جب بھی لگے گی، وہاں پہ اپنے نقش پیدا کرے گی. یہ مہر کی خوبی ہے. تو فرمایا یہ کس چیز کی مہر ہے؟ خاتم النبیین، نبیوں کی مہر ہے. جی. تو خاتم النبیین، نبیوں کی مہر جس انسان پہ بھی لگے گی اس انسان میں کس چیز کے نقش پیدا کرے گی؟ نبیوں کے مہر پیدا کرے گی. تو یہ لفظ تو نبیوں کا دروازہ بند نہیں کرتا بلکہ ہمیں بشارت دیتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں. یعنی جس پر بھی لگیں گے، جب بھی لگیں گے، جہاں بھی لگیں گے وہاں نبیوں کے نقش پیدا کرے گا. یعنی آپ کا وجود نبی گر ہے، آپ نبی تراش ہیں، آپ نبی ساز ہیں. اس کے بارے میں عجیب بات ہے کہ پرانے بزرگوں میں سے بھی بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، مگر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آئندہ نبی پیدا تو ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں، کیونکہ نبی کے آنے کی ضرورت ہے تو وہ نبی آسمان پہ بیٹھا وہ آئے گا. تو ان کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ زندہ ہونے اور انہیں کے دوبارہ آنے کا جو عقیدہ ہے اس کی روشنی مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، امکان تو ہے کہ نبی پیدا ہوگا، پیدا ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر نبیوں کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں جتنے انبیاء کو نبوت ملی تھی وہ آپ کی مہر اور آپ کے فیضان کے نتیجے میں ملی تھی. اب یہ بڑی بات قابل غور ہے کہ اگر خاتم النبیین، نبیوں کی مہر میں یہ تاثیر ہے کہ ظہور سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو نبی بنا دے تو ظہور کے بعد کیوں نہیں بناتی؟ اگر مہر درست ہے، اس کے نقوش میں کمی نہیں آئی، خرابی نہیں آئی، تو پھر آئندہ بھی اگر ماضی میں نقش پیدا کرتی تھی تو مستقبل میں نقش پیدا کرے گی. چنانچہ سیاق و سباق کے لحاظ سے بھی آیت کا یہی مطلب بنتا ہے. دیکھیں آیت کے الفاظ یہ ہیں
ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ جی یہ لیکن کا لفظ عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ دو ایسے جملوں کے درمیان میں آتا ہے کہ جو اقرار اور انکار کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں معنوی اعتبار سے۔ جی یعنی اگر لاکن سے پہلے کسی چیز کا اقرار ہو تو لاکن کے بعد اس چیز کا کسی اور انداز سے انکار ہوگا، اگر لاکن سے پہلے کسی چیز کا انکار ہو تو لاکن کے بعد اسی چیز کا کسی اور لحاظ سے اقرار ہوگا۔ جی یہ لفظ لاکن کی استعمال کی حقیقت ہے۔ اب آیت پہ غور کریں، فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن اب یہ لاکن کا لفظ بتائے گا کہ آئندہ آپ کو کسی اور لحاظ سے باپ بیان کیا جائے گا۔ جی تو وہاں کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہنا تو یہ ہے کہ آپ مردوں کے باپ نہیں لیکن فلاں کے باپ ہیں، لیکن کہا کیا گیا؟ آپ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ لاکن سے پہلے جسمانی طور پر کسی مرد کے باپ ہونے کا انکار کیا گیا ہے، اور لاکن کے بعد آپ کو رسول اللہ کہہ کر روحانی طور پر تمام مومنین کا روحانی باپ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت فرمایا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ جی جب نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوں گی تو نبی مومنوں کا کیا لگے گا؟ باپ۔ آگے فرمایا وا خاتم النبیین، واؤ کو عربی گرامر میں کہتے ہیں عطف کے لیے آئی ہے، کہ جو مضمون وا سے پہلے بیان کیا گیا وہی مضمون وا کے بعد بیان ہوگا۔ تو وا سے پہلے کیا بیان کیا گیا؟ کہ آپ روحانی طور پہ مومنین کے باپ ہیں۔ آگے فرمایا وا خاتم النبیین، آپ باپ ہیں کس کے؟ نبیوں کے۔ تو اگر آپ کی روحانی اولاد میں سے کوئی نبی ہونا ہی نہیں تو آپ نبیوں کے باپ کیسے بن گئے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی، جتنے انبیاء پہلے آئے تھے نا وہ سارے خاتم النبیین کی مہر کی تاثیر سے نبی بنے تھے، وہ آپ کے فیضان کے، آپ کو ذاتی طور پہ نبوت ملی اور وہ آپ کے فیض سے نبی بنے تھے، اس لیے وہ سارے کے سارے انبیاء آپ کی روحانی اولاد اور آپ ان کے روحانی باپ ہیں۔ بات بڑی قابل غور ہے کہ اگر خاتم النبیین کی تاثیر سے زمانہ ماضی میں نبی بنے تو بھئی آپ کیوں نہیں بنتے؟ جب تک خاتم النبیین کا دنیا میں ظہور نہیں ہوا اس وقت تو اس کی تاثیر سے نبی بنتے رہے، جب اس کا دنیا میں ظہور ہو گیا کہتے ہیں اب اس کی تاثیر سے نبی نہیں بنے گا۔ اب یہی مولانا محمد قاسم صاحب، انہوں نے بھی اس مضمون کو اپنی کتاب میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں اسی تحذیر الناس کے صفحہ 6 پر، فرماتے ہیں آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر نبی ہیں، اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض، آپ کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں وہ آپ کے فیض سے نبی بنے ہیں، اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے۔ اگلے جملے میں تشریح کر دی، پہلے ایک فلسفیانہ اصطلاح تھی جن کو فلسفہ منطق وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے، انہوں نے آگے تشریح کر دی کہ اس فکرے کا کیا مطلب ہے؟ اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے پر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں۔ اب یہ جملہ کس جملے کا ترجمہ تشریح ہے؟ لفظ خاتم النبیین کی، کہ جتنے بھی انبیاء آئے سارے آپ کے فیض کے نتیجے میں نبی بنے، آپ کی قوت قدسیہ کی تاثیر کے نتیجے میں نبی بنے۔ تو یہ مضمون کہاں سے نکلا؟ لفظ خاتم النبیین سے، وہ بھی اسی کتاب میں آگے چل کر مولانا صاحب نے بیان فرمایا۔ یہ دیکھیں جو میں نے ابھی تشریح بیان کی خاتم کی، اس کو مولوی صاحب بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں خاتم بفتح تا کا اثر، بفتح کہتے ہیں
جس کو اردو کہتے ہیں زبر، زبر، جی، کہ تے کی زبر کے ساتھ جب خاتم ہوتا ہے تو اس کا اثر اور نقش مختوم علیہ میں ہوتا ہے. مختوم علیہ جس پر مہر لگی. ٹھیک، کیا کہتے ہیں کہ خاتم یعنی مہر کا اثر اور نقش کس چیز میں ہوتا ہے؟ جس پہ مہر لگتی ہے. تو خاتم النبیین کا کیا ترجمہ بنا؟ جس وجود پہ نبیوں کی مہر لگے گی اس میں نبیوں کا نقش پیدا ہوگا. کہتے ہیں ایسے موصوف بالذات کا اثر موصوف بالعرض میں ہوتا ہے. ٹھیک، یعنی یہ موصوف بالذات اور موصوف بالعرض کی وہ اصطلاح کہاں سے اخذ کر رہے ہیں؟ خاتم النبیین کے لفظ سے اخذ کر رہے ہیں. جی، کہ رسول پاک جیسے نقش مہر کے اندر اپنا اصلی ہوتا ہے، لیکن جس چیز پہ لگتی ہے اس پہ جو نقش بنتا ہے وہ اس مہر کے فیض کے نتیجے میں ہوتا ہے. اگر اس پہ مہر نہیں لگے گی اس پہ اس کا نقش پیدا نہیں ہوگا. تو یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ اصلی نبوت ذاتی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. باقی انبیاء کو آپ کی مہر لگنے کے نتیجے میں ان کے اندر نبوت کے نقش پیدا ہوئے. کہتے ہیں حاصل مطلب آیت کریمہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ ابوت معروفہ، ابوت کہتے ہیں باپ ہونا، ابوت معروفہ کہ جسمانی طور پر باپ ہونے کا وصف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مرد کی نسبت حاصل نہیں. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے اس جملے کا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم. ٹھیک، کہ جسمانی طور پر باپ ہونے کا وصف آپ کو کسی مرد کی نسبت حاصل ہے. کہتے ہیں پر یہ لفظ لاکن کا ترجمہ ہے، ولاکن رسول اللہ ہے. پر ابوت مانوی امتیوں کی نسبت بھی حاصل ہے اور انبیاء کے نسبت بھی حاصل ہے. لیکن روحانی طور پر آپ امتیوں کے بھی باپ ہیں اور روحانی طور پر آپ نبیوں کے بھی باپ ہیں. یہ کہتے ہیں یہ ہے خاتم النبیین کا ترجمہ. صحیح. اگر آپ نبیوں کے باپ ہیں اور آپ کا کوئی بیٹا روحانی نبی بننا ہی نہیں، آپ نبیوں کے باپ کیسے ہوئے؟ یہ تو پھر ایسا دعویٰ ہوگا جس پہ مخالفین اسلام ہنسی اڑائیں گے کہ بھئی یہ تم کیسی تشریح کر رہے ہو کہ یہ کہتے ہو کہ ہمارا نبی نبیوں کا باپ ہے، اور اگر سوال کہ اچھا آپ کے نبی کی امت میں سے کون سا انسان نبی بنا؟ کہ یہ کوئی نہیں بنا اور نہ بنے گا، تو پھر نبیوں کا باپ کیسے ہوا؟ کہ جی وہ جو پہلے آئے تھے نا وہ ہمارے نبی کے روحانی بیٹے تھے. یہ تو ایک دعویٰ ہے نا. تو فرمایا انبیاء کی نسبت تو فقط خاتم النبیین شاہد ہے. کہتے ہیں انبیاء کا باپ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ خاتم النبیین کا لفظ. انبیاء کی نسبت تو فقط خاتم النبیین شاہد ہے کیونکہ اوصاف موروث موصوف بالعرض موصوف بالذات کے فرع ہوتے ہیں. بڑا منطقی فکرہ ہے فلسفے کا. مطلب یہ ہے کہ جن وجودوں کو کسی اور وجود کی تاثیر سے اوصاف ملتے ہیں وہ اس کی شاخ ہوتے ہیں، اور اصل کون ہوتا ہے؟ وہ جو اصلی ہوتا ہے. موصوف بالذات اوصاف ارضیہ کی اصل ہوتا ہے اور وہ اس کی نسل. جس کو ذاتی طور پر جو وصف حاصل ہوتا ہے وہ اصل ہے، جڑ ہے، اور جن کو اس کے فیض سے وہ اوصاف نبوت ملتے ہیں وہ اس کی نسل ہے. اور ظاہر ہے کہ والد کو والد اور اولاد کو اولاد اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ اس سے پیدا ہوتے ہیں. وہ فاعل ہوتا ہے، چنانچہ والد کا اسم فاعل ہونا اس پر شاہد ہے، اور یہ مفعول ہوتے ہیں. چنانچہ اولاد کو مولود کہنا اس کی دلیل ہے. سو جب ذات بابرکات محمدی سلم موصوف بالذات بالنبوت ہوئی، انبیاء باقی موصوف بالعرض کہ ذاتی طور پر اصلی طور پر صاحب نبوت کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود. باقی تمام انبیاء کون ہیں؟ آپ کے فیض سے نبوت پانے والے. کہتے ہیں تو یہ بات اب ثابت ہو گئی کہ آپ مانوی باپ ہیں، اور انبیاء باقی آپ کے حق میں بمنزلہ اولاد مانوی. اور امتیوں کی نسبت لفظ رسول اللہ میں غور کیجئے. یہ رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟
آپ روحانی طور پہ امتیوں کے باپ ہیں. جی. خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ آپ روحانی طور پہ نبیوں کے باپ. اسی دیوبندی فرقہ کے ایک بڑے مشہور بزرگ ہوئے ہیں مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی. ان کا یہ ترجمہ ہے. وہ آیت خاتم النبیین کی تشریح میں لکھتے ہیں بعض محققین کے نزدیک، یہ بعض کون ہے؟ بانی دیوبند مولانا محمد قاسم صاحب، ان کا نام نہیں لے رہے، کہتے ہیں بعض محققین کے نزدیک تو انبیاء سابقین اپنے اپنے عہد میں بھی خاتم الانبیاء سلم کی روحانیت عظمی ہی سے مستفید ہوتے تھے، جیسے رات کو چاند اور ستارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے ہیں، حالانکہ سورج اس وقت دکھائی نہیں دیتا، اور جس طرح روشنی کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح نبوت اور رسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے. یعنی جس طرح سورج، چاند اور ستاروں سب میں افضلیت رکھتا ہے، اسی طرح خاتم النبیین تمام انبیاء میں افضلیت رکھتے ہیں. آگے لکھتے ہیں بدین لحاظ کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہ آپ رتبی اور زمانی ہر حیثیت سے خاتم النبیین ہیں، اور جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی مہر لگ کر ملی ہے. بھئی اگر اس سے کیا پتہ لگا کہ خاتم النبیین کی مہر کیا کرتی تھی؟ نبی بناتی تھی. کیونکہ 1,24,000 انبیاء کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی مہر لگ کر ملی ہے. اگر پہلے اس مہر نے 1,24,000 انبیاء پیدا کر دیے ان پر لگنے کے نتیجے میں، تو جب یہ دنیا میں ظاہر ہو گئی، اب جس پر لگے گی اس کو بھی نبی بنائے گی، اس میں بھی نبیوں کے نقش پیدا کرے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت خاتم النبیین کے نزول کے نتیجے میں، اس آیت کا کامل عرفان پانے کے نتیجے میں اپنی امت کو بشارت دی کہ میرے بعد میرے دین کی خدمت کے لیے، میری امت کی رہنمائی کے لیے مسیح نبی اللہ آئے گا. چنانچہ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں اور آخری حصے میں مسیح موت ہوگا. کتنی عظیم الشان ہمیں بشارت دی کہ آخری زمانے میں میری امت کو ہلاکت سے بچانے کا ذریعہ، میری امت کو میرے دین کو زندگی عطا کرنے کا ذریعہ کون ہوگا؟ مسیح موت کا وجود. اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرے بعد خدمت اسلام کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنی امت کو کبھی بھی مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیتے. جزاکم اللہ احسن الجزا. محترم کالم صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج اس پروگرام میں محترم مولانا صاحب نے آیت خاتم النبیین کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، اور جتنے مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں اور جو تراجم کیے جاتے ہیں خاتم النبیین کے، اس پر منطق کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے اور بعض ٹھوس حوالہ جات کی روشنی میں گفتگو کی ہے. امید ہے اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. آئندہ ہم اس موضوع پر مزید پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.